اگلا سوال ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں بعض واقعات اور ایسی عجیب باتیں آ جاتی ہیں کہ اس کے باوجود علی بھائی ہمیں تبلیغی جماعت سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، آخر کیوں؟ علی بھائی تو آپ کو سب سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پہ بھی اچھی بات ملے آپ لیں۔ یہ میں نے جو بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ہماری کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر الٹرنیٹو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی اور ماحول اویلیبل نہیں کہ لوگ علی بھائی آپ کو یہ تو مشورہ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ گانوں کی محفلوں میں شریک ہوں۔ آپ کو یعنی ایک الٹرنیٹو، ایک پازیٹیو ماحول کی بات کی جائے گی نا۔ تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی دیکھ لیں، تبلیغی جماعت ایک نعمت کیوں ہے۔ اس کلپ کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ یہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ اور باقی جو فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں قصے کہانیاں لکھی ہیں سر، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر آئیں۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا۔ پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے۔ اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا کہ لگتا ہے نان ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں، کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا۔
کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے، ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے، تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑھی لگائی، چھابا لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے، سعین علی اہلہ، اب بھائی کیوں کماتے ہو؟ کہا جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے، تعطفا علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں، استعفافا عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو چار باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا۔ اس میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تبلیغ، جہاد کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے۔ اچھا، جس نے ان چار شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دہاڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی، تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، تو ہاتھوں میں مزدوروں کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کر، تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت، تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، عمرے کرتے کرتے، یہ بہت بڑے اعمال ہیں، میں ان کی کوئی تضحیق نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، دین کی کس سے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے، یہ کوئی عمرے کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، تو اس کو دینداری ہے بھی صحیح، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہے بھی صحیح، لیکن ادھوری دینداری ہے۔ مکمل دینداری بنتی جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھو میری طرف، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑا
اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا یوں، پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں، حلال۔ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بولو، اُمَّةً وسط، کہ ہم نے تمہیں معتدل، اعتدال والی دنیا امت بنایا ہے، نہ دنیا میں ایسے لوگوں کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لوگوں کہ دنیا معطل ہو جائے۔ اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا۔ غلو مطلب کہ اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں۔ یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے، ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتاً وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ میرے ساتھ یہ 3-4 دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، مدنی حادثہ۔ وہ اس طرح کہ میں ظہر کی نماز تبلیغی جماعت کے مرکز میں پڑھی، تو ظہر کے بعد وہ فضائل اعمال اور کبھی فضائل صدقات سے وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو میرے ساتھ میرے بیٹے بھی تھے 2، ایک ماشاءاللہ 8 سال کا، ایک 10 سال کا، 8.5 سال کا، 10 سال کا۔ تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ بیٹا یہ جو درس ہے نا آپ نے سننا ہے پورا نا، تو میں بھی سنتا ہوں۔ اب وہ درس انہوں نے دیا تو وہ درس میں یعنی وہی اسی طرح کوئی نہ کوئی کہانی تو آ ہی جاتی ہے نا، کرتے کرتے جناب بیچ میں 2-3 کہانیاں آ گئی۔ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ جی وہ بزرگ جو تھے نا، وہ جناب روزانہ رات کو 3 قرآن پڑھا کرتے تھے، 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے نہیں، 9 دفعہ کل شریف والا نہیں، پورا قرآن۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص 3 قرآن کے برابر، وہ نہیں پورا قرآن، کیونکہ اس میں کہتے ہیں پہلے انہوں نے 30 پارے پڑھے، پھر 30 پڑھے، پھر 10 پڑھے، 50 ہو گئے۔ ان کا ابھی بھی ٹائم تھا، میں پورا کر سکتا تھا، لیکن 50 پہ میں نے روک لیا، اور 3 قرآن میں ایک رات میں پڑھ لیتا ہوں۔ ایک اور بزرگ آیا کہ وہ ظہر سے عصر کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ایک اور آیا جناب فجر سے ظہر تک اتنے قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اچھا اب وہ میں تو سن رہا تھا، میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ میرے بچے بھی اس سے وہی کچھ سمجھیں گے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ میرے بچے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ 21ویں صدی کے ہیں سر، ان کی عقل کام کرتی ہے۔ ہم جب تھے ہم ٹگے تھے، وہ 10 سال کے بھی بچے تھے، ہم 20 سال دے بھی ٹگے سن، سبحان اللہ ہی کہنے سا۔ اچھا وہ جب اس کے بعد انہوں نے نماز کی ترغیب دلائی، بڑا نماز پہ اچھا ایمفسائز کیا، میں نے کہا چلو بھئی نماز پڑھنی چاہیے، گھر والوں کو ترغیب دلانا چاہیے۔ میں نے باہر نکل کے نا، میرے تو دماغ سے ہی بات نکل گئی نا، میں نے ان کو ویسے پوچھا، میں نے کہا یار کتنا اچھا درس دیا ہے بچوں، دیکھو انہوں نے، ان کا نماز پڑھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے نا۔ تو وہ بچہ میرا کہتا ہے بیٹا بابا یہ باتیں تو ان کی اچھی تھیں، لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ رات کو 3 قرآن، یہ بابا کیسے پڑھ سکتا ہے بندہ پوری رات میں؟ یہ کوئی بات ٹھیک نہیں لگی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بچہ ہاں یہ کہانی تھی، کہانی چھوڑ دو، باقی چیزیں لو۔ سر اس کو اس لیے پتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے کئی دفعہ، اس کو قرآن کا سائز بھی پتا ہے کتنا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حافظ قرآن بھی اگر پڑھتا ہے تو اس کو ٹائم کتنا چاہیے۔ تو 3 قرآن ایک رات میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ جی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہو سکتا ہے ایسا کرتے ہوں کہ فجر کا وقت 5 بجے داخل ہوتا ہے، 4:30 اٹھ کے عشاء پڑھتے ہوں، 5 بجے فجر، پھر تو ٹھیک ہے، سانو کوئی اعتراض نہیں، پڑھو جتنی بار مرضی پڑھو۔ کہانیاں یا فضائل اعمال، فضائل صدقات، اور ان کو تو چھوڑنے، پرانے سارے بزرگ شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کتنے بزرگوں کے بارے میں وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے
تاکہ رات کو جا کے عبادت کر سکیں، حتیٰ کہ عادت پکی ہوگی انے ہو گئے ہونے نا، نمک کا سرما لا کے عادت پکی ہونی سی کہ نیندر پہنی ہے نمک پا لو کھینچ۔ یہ وہ دین ہے جو آپ کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ دین گوروں کے سامنے پیش کریں گے، وہ مذاق اڑائیں گے، اور جو دین بخاری مسلم میں آپ یہ گوروں کے سامنے پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ دین فطرت کے اوپر ہے۔ یہ فطرت ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کی جائے اور بچوں کو ٹائم نہ دیا جائے، عشاء کے وضو سے فجر پڑھی جائے 40 سال تک، جھوٹ ہے۔ ویسے وہ تو میڈیا کوئی نہیں سی نا پکڑا جاندہ، یہ سب جھوٹ ہے، اور اگر یہ سچ بھی ہے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو آپ دین تصوف کہہ سکتے ہیں، دین اسلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح۔